بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاندان کا ادارہ قائم رہنے کے لیے ہم نے پہلے سورۃ نساء کی آیت نمبر 32 دیکھی تھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کو کچھ کی فضیلت دی گئی ہے، لیکن جو نیک اعمال کریں گے ان کے اعمال کا حصہ، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، ان کے لیے ایکول ہے۔ اور اب آیت نمبر 34 کے اندر اگر ہم پڑھیں تو مزید بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ ایک خاندان کا ادارہ جب قائم ہوتا ہے تو اس میں کس طرح سے طریقے سے چیزیں چلیں گی، اور کس کو فضیلت ہے، کس پر اور کیوں ہے، اس کی کچھ وجہ بھی بتا دی۔ اور اگر وہ اس کے اندر اگر نافرمانی والا پہلو، ایک ڈسپیوٹ والا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو حل کیا کرنا ہے، اس کا ایک سلوشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس آیت نمبر 34 کے اندر بڑے سارے لوگ اس کو بیجا اپنے کوئی لاجک کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اندر یہ جو مار پٹائی ہے اس کو الاؤ کیا ہوا، تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اعتراض کتنا ہی غلط ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو ترجمہ ہے: مرد عورتوں پر نگہباں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے بستر الگ کر لو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو ان پر انہیں مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس آیت کے کچھ حصے بھی ہیں، کچھ سیکشن ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں ہے کہ مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ کو کچھ پہ فضیلت بھی دی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آیت نمبر 32 کے اندر آلریڈی کر چکے ہیں، وہ اس کی ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں دے دوں گا، آپ اس پہ بھی اس کو ضرور دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ کچھ اس 32 نمبر آیت کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، تو اس پہ ہمیں بالکل صاف کر کے بتا دیا کہ مردوں کو عورتوں پر نگہباں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دے دی گئی ہے، اور اس کی کچھ وجہ بھی ہمیں بتائی کہ اب مرد کیوں کس طریقے سے نگہباں ہے عورت کے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے دی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بالکل ایک شریعت کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ایک درجہ زیادہ ہے تو ہمیں بھی آئینی ہی اس کو ماننا ہے۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، تو اس میں لاجک اور منطق ڈھونڈنا، یہ ساری وجوہات ڈھونڈنا، اس میں ایک بالکل انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں اگر اس کی چیزوں کو سمجھنا بھی ہے تو اس کے لیے وجہ بھی ایک بتا دی، ایک اور وجہ بتائی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی بھی ایک وجہ بتا دی کہ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب چونکہ مرد اگر حاکم ہیں، لیڈر ہیں، رائی ہیں اپنے خاندان کے، تو ان کو خاندان کو چلانے کے لیے جو عورت ان کے ماتحت کر دی، اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ وزیر یا مشیر کی صورتحال ایک بنتی ہے کہ عورت کو یہ درجہ اسلام نے دیا کہ وہ اسی طرح سے جس طرح وزیر اور مشیر اپنا معاملات طے کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اچھا تو وہ ایک بادشاہ کے ساتھ وہ چل کے رعایا کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو عورت کا جو شوہر ہیں ان کا بادشاہ جیسا درجہ ہے، اور جو بیوی ہے اس کا مشیر جیسا ہے۔ تو یہ تب ہے جب خاندان کی ایک چیز کو چلانا ہے، بچے ہیں تو پورا ایک کنبہ اپنے چلانا ہے، اس معاملے میں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ فرما بردار ہونے کی یہاں پہ دو نشانیاں بتائی گئیں کہ فرما بردار وہ ہوتی ہیں، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اور ان کے مال اور ان کے عصمت کی، اپنی جو عصمت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر وہ کوئی ایسی کرتی ہیں تو وہ فرما برداری کے زمرے میں چلی جائیں گی۔ اور اس کا الٹ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی وہ نافرمانی میں چلا جائے گا۔ تو یہاں رک کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم
رشتہ طے کرتے ہیں یا کوئی اپنی بیوی ڈھونڈنے کے لیے کسی کو پیغام پہنچ جاتا ہے تو ہم طرح طرح کے اوصاف اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمیں کرائٹیریا مل رہا ہے اس کے اندر تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرما بردار بیوی وہ ہوگی جو کہ شوہر کی اطاعت کرے گی اور اس کی مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی۔ تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، کھانا بنانا آتا ہے نہیں آتا، صفائی کرنی، گھر گرہستی آتی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں ساری سیکنڈری درجے کے اندر آتی ہیں۔ لیکن بنیادی بات جو ہمیں پتہ چل گئی کہ فرما بردار وہ والی ہوں گی جو کہ یہ دو کام کریں گی۔ اب اگلی بات ہے کہ جو نافرمانی کر لیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے جب بھی آپ کے ماتحت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک باس ہے اور اس کے نیچے ایک بندہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے، اس کو کچھ ذمہ داری سونپی گئی ہے لیکن وہ اس کو کرنے پہ تلا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو معاملہ اس کے ساتھ طے کرنا پڑے گا، یا اس کو سمجھانا پڑے گا، یا اس کو دھمکی دینی پڑے گی، یا پھر اس کو جاب سے نکالنا پڑے گا کہ اچھا تم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر تمہارا یہ بھی انجام ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے دنیا کے اور کام ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ادارہ ہمارے پاس خاندان کا موجود ہے۔ اگر اس میں یہ سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر کچھ چیزیں ہمارے قرآن پاک میں اس آیت میں ہمیں بیان فرما دیں کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو نرمی سے سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو کہ یہ چیز ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں، حدیث شریف میں یہ آتا ہے، تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے، یہ ہے گائیڈ لائن۔ اس کو سمجھایا جائے، اس کی حکمت بتائی جائے کہ یہ معاملات اس طرح سے ہیں تو تمہیں بھی یہی کرنے چاہیے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اگر تو اس چیز سے افاقہ نہیں ہوتا، کوئی بندہ یہ بات نہیں سمجھ رہا، بیوی آپ کی یہ بات نہیں سمجھ رہی، تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر نرمی سے نصیحت کے ذریعے آپ نے ساری باتیں اس کو سمجھا لیں اور کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اس سے بستر الگ کر لیں، اس کے ساتھ ناراضگی شو کریں، اور یہ معاملات جب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ میں ناراض ہوں اور گھر کے اندر ہی یہ معاملہ، تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، احساس ذمہ داری کا، شاید اس میں یہ ایک مادہ پیدا ہو کہ اچھا میں یہ شاید غلط کر رہی ہوں۔ یہ بھی سمجھانے کا ایک اسلوب ہے جو کہ ہمیں بتا دیا، یہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے، دوسرے لیول پہ ہے کہ اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اس کو مار بھی سکتے ہیں، وہ مارنا اسی درجے میں ہے جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مارنے کی اتنی سی اجازت ہے کہ منہ پہ نہ مارا جائے اور کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے کوئی نشان پڑ جائے۔ تو ایسی مارنی ہونی چاہیے کہ جیسے لہو لہان کر دیا مکے گوں سے اور اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس لیول پہ بندہ چلا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی کہتا ہے کہ اچھا تم اس کو مکہ کہتے ہو، تو یہ تو کوئی مکہ نہیں ہے، مجھے اور زور سے مارو، تو میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ تو جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ اس سچویشن پہ بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں ایک نرم جو کسی ڈرانے کی حد تک کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہے کہ ہم نے منہ پہ اور کوئی ایسی مار نہیں مارنی جس سے نشان پڑ سکتا ہو۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ 3 درجات ہو سکتے ہیں کہ پہلے اس کو نرمی سے نصیحت کی جائے، یہ بھی نہیں معاملہ ہوتا تو ناراضگی اس حد تک کی جائے کہ آپس میں ڈسٹینس پیدا کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے۔ اس سے عام مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بریک لے، تھوڑی عرصے کے لیے اس کو اپنی ماں کے گھر بھیج دیا جائے یا دوسرے کسی رشتہ داروں کے ہاں۔ تو جب ڈسٹینس تھوڑا سا پیدا ہوگا تو اس میں بھی شاید اس کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات کو سمجھے۔ پھر تیسرے درجے پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ 2 سٹیپ کر کے دیکھ لی ہیں اور یہ معاملہ نہیں طے ہو رہا، تو پھر آپ کو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر نرمی کا اسلوب اختیار کیا جائے۔ تو یہ 3 سٹیپ ہیں جو کہ اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سمجھانے کے طریقے ہیں۔ یہ جو تیسرا سٹیپ ہے یہ پہلے 2 کو وائلیٹ کرنے کے بغیر آپ نہیں آ سکتے، آپ پہلے سٹیپ پہ جائیں گے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تیسرے کو آپ نمبر 1 پہ لے آئیں کہ اس نے یہ کیا، مجھے طیش آیا اور میں نے مار دیا، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اگر یہ تینوں کام کر کے دیکھ لیے تو 2 صورتیں مزید پیدا ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ مان جائیں اور راہ راست پہ آ جائیں، اور یا وہ نہ مانیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر بدرجہ اولا وہ سارے والے معاملات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ پھر علیحدگی کے اللہ تعالیٰ نے رستے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو طلاق بھی دے سکتے ہیں، اس کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ ایک علیحدہ سارا ٹاپک ہے۔ لیکن ایک تو رستہ یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے، اب آپ ظاہری بات ہے ایک ڈسپیوٹ ہو گیا تو علیحدگی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ مان جاتے ہیں، دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مان جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، تو پھر مزید 2 باتیں ہمیں بتا دی کہ اب ہم نے بات پہ ان کو یہ یاد نہیں کروانا کہ اچھا تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا تو تم اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ ایسے کر رہا ہوں، تو بار بار ٹونٹ نہیں کرنا، یاد نہیں کروانا۔
اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی کہ اچھا فلاں وقت نے تم نے یہ کیا تھا تو اب میں یہ وہ والا گرج تمہارے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اور آیت کے آخری حصے میں ہے کہ بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، تو اس چیز کو ہم ایسے ہی نہیں گزر سکتے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یہ تو ہم اللہ اکبر ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کا یہاں پہ بڑا ہی گہرا تعلق ہے کہ اگر ایک بندہ یہ سارے کے سارے پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتا ہے، مرد کرتا ہے اپنے پاور کو مس یوز کرتا ہے، یا عورت بے جا اڑ جاتی ہے اور وہ معاملات نہیں کرتی، ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بلند ہوں، بہت بڑا ہوں، میں نے ہی تمہیں یہ سارا پروسیس بتایا تھا۔ اگر تم ان چیزوں کو نہیں مد نظر رکھو گے اور اپنی مرضیاں کرو گے تو بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، وہ آخرت میں ان چیزوں کا خود ہی حساب لے لے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس چیز کا کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اسی میں ہے کہ وہ آخرت میں ان سب چیزوں کا بالکل بے آئینی ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طرح سے اجر بھی دے گا اور اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ تو ہمیں ڈر بھی رکھنا چاہیے اور یہ ساری کی ساری پکچر ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر تو کسی کو عورت کو مارنے کا حکم ہے تو وہ ان سارے پروسیس کا ایک پارٹ ہے اور وہ بھی بڑا اندر کی سطح پہ جا کے ہو سکتا ہے اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر وہ نوبت آ جاتی ہے تو وہ دین اور حکمت کے تقاضوں کے بالکل عین اس کے حساب سے ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔